پاکستانی ٹینک اندھیرے میں موغادیشو کی تنگ گلیوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ گولیاں ان پر برس رہی تھیں اور دوسری طرف امریکی فوجی موت کے گھیرے میں پھنسے ہوئے اپنی آخری امید کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پاکستان آرمی نے دنیا کی طاقتور ترین فوج کو تباہی سے بچانے کے لیے جان پر کھیل کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ہے بلیک ہاک ڈاؤن کی اصل کہانی، جس میں پاکستان نے وہ کردار ادا کیا جو دنیا نے یا تو کبھی سنا نہیں یا فلموں نے اسے چھپا دیا۔ موغادیشو صومالیہ 1993 میں ایک جنگ زدہ شہر تھا۔ خانہ جنگی، بھوک اور بدامنی نے پورے ملک کو تباہ کر رکھا تھا۔ اقوام متحدہ کی امن فورس وہاں موجود تھی اور سب سے آگے پاکستانی دستے تھے جو روزانہ خطرناک ماحول میں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ چند ماہ پہلے جون 1993 میں عدید کی ملیشیا نے پاکستانی امن مشن پر حملہ کیا، جس میں 24 پاکستانی فوجی شہید ہوئے۔ اس واقعے نے صومالیہ کی جنگ کا رخ بدل دیا اور جنرل فرح عدید اقوام متحدہ اور امریکہ دونوں کا سب سے مطلوب شخص بن گیا۔ امریکہ نے عدید کو پکڑنے کے لیے ٹاسک فورس رینجرز کو صومالیہ بھیجا۔ منصوبہ یہ تھا کہ ایک خفیہ میٹنگ میں موجود عدید کے کمانڈروں کو پکڑا جائے اور کارروائی 90 منٹ میں ختم کر لی جائے۔ 3 اکتوبر 1993 کو امریکی فورسز موغادیشو کی بکارا مارکیٹ میں موجود اولمپک ہوٹل پر پہنچیں۔ چھتوں پر بلیک ہاک ہیلی کاپٹر سے کمانڈوز اتر رہے تھے جب اچانک عدید کی ملیشیا نے RPG سے حملہ کر دیا۔ چند منٹ کے اندر پہلا بلیک ہاک ہیلی کاپٹر مارا گیا۔ اس کے 20 منٹس بعد دوسرا ہیلی کاپٹر بھی زمین سے ٹکرا گیا۔ امریکن فارمیشن بکھر گئی اور رینجرز اور ڈیلٹا فورسز شہر کے بیچوں بیچ پھنس گئیں۔ موغادیشو کی گلیاں دشمن سے بھری تھیں، سڑکوں پر رکاوٹیں تھیں اور ہر طرف اندھا دھند فائرنگ ہو رہی تھی۔ امریکن دستے 18 گھنٹے تک اس جہنم میں گرے رہے اور صورتحال ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ ایک بلیک ہاک کے پائلٹ مائیکل ڈیورنٹ زخمی حالت میں قیدی بنا لیے گئے۔ ان کی تصاویر ٹی وی پر نشر ہوئیں اور امریکہ ہل کے رہ گیا۔ امریکی کمانڈ کو اچانک احساس ہوا کہ وہ زمین پر پھنسے جوانوں کو نکال نہیں سکتے۔ ہیلی کاپٹر واپس بلا لیے گئے اور زمینی راستہ دشمن نے بند کر دیا۔ اسی لمحے اقوام متحدہ نے وہ کال کی جس نے تاریخ بدل دی۔ اقوام متحدہ نے پاکستانی کمانڈ سے کہا کہ ہمیں آپ کے ٹینک، آپ کے بختر بند گاڑیاں اور آپ کے تجربے کی ضرورت ہے۔ امریکی دستے صرف پاکستان سے مدد لے سکتے تھے کیونکہ صومالیہ میں صرف پاکستانی فوج کے پاس بھاری بختر بند ٹینکس موجود تھے۔ پاکستانی فوج نے بغیر ہچکچاہٹ جواب دیا، ہم آ رہے ہیں۔ رات 11 بجے پاکستانی، ملائیشین اور امریکن فورسز پر مشتمل ایک ریسکیو کارواں بندرگاہ سے روانہ ہوا۔ سب سے آگے پاکستانی پیٹرن ٹینک تھے، ان کے پیچھے امریکی اور ملائیشین گاڑیاں تھیں۔ پاکستانی فوج کو حکم ملا کہ وہ راستہ کھولے، علاقے کا محاصرہ کرے، فائر سپورٹ دے اور سب سے آخر میں واپس نکلے۔ پاکستانی ٹینکوں کے پاس نائٹ ویژن نہیں تھا اور موغادیشو کی گلیاں تنگ تھیں۔ صومالی ملیشیا چھتوں پر کھڑی RPG فائر کر رہی تھی۔ ٹینک آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے اور ہر قدم جان لیوا تھا، لیکن پاکستانی دستے پیچھے نہیں ہٹے۔ گمسان کی لڑائی کے باوجود پاکستانی فوج دونوں تباہ شدہ ہیلی کاپٹرز کے مقام تک پہنچ گئی۔ پاکستانی ٹینکوں کی فائر سپورٹ میں امریکی جوانوں کو ایک ایک کر کے نکالا گیا۔ اس دوران ملائیشین گاڑیوں پر بھی راکٹ حملے ہوئے اور ایک پاکستانی اور ایک ملائیشین فوجی شہید ہوئے، لیکن مشن کامیابی سے جاری رہا۔ امریکن جنرل تھامس مڈمنگری نے بعد میں اعتراف کیا کہ پاکستانی ٹینک نہ ہوتے تو امریکی جانی نقصان کہیں زیادہ ہوتا۔ مجھے ان پر فخر ہے۔ جب ہالی ووڈ نے 2001 میں بلیک ہاک ڈاؤن فلم بنائی تو پاکستانی کردار تقریباً غائب تھا، حالانکہ اصل ریسکیو کی قیادت پاکستانی فوج نے کی تھی۔ پاکستان آرمی نے نہ صرف راستہ بنایا بلکہ سب سے زیادہ خطرے میں رہ کر امریکی فوج کو نکالا۔ موغادیشو کی اس لڑائی میں 18 امریکی اور 100 سے زائد صومالی شہری مارے گئے۔ کچھ امریکن لاشیں سڑکوں پر گھسیٹی گئیں اور یہ منظر پوری دنیا میں نشر ہوئے۔ پائلٹ مائیکل ڈیورنٹ 11 دن قید میں رہے اور کچھ ہی عرصے بعد امریکہ نے صومالیہ سے
اپنی فوج واپس بلا لی۔ یہ وہ کہانی ہے جہاں پاکستانی فوج نے اپنی جان پر کھیل کر امریکی نوجوانوں کو بچایا، لیکن دنیا نے اسے شاذ و نادر ہی یاد رکھا۔ پاکستانی فوج نے اس رات نہ صرف بہادری دکھائی بلکہ فرض شناسی کا ثبوت دیا جو تاریخ میں ہمیشہ روشن رہے گی۔ اور یہی وہ بات ہے جو پاکستانی افواج کو سوٹ کرتی ہے کہ وہ اپنی بیرکس میں رہیں اور بہادری کا مظاہرہ میدان جنگ میں کریں۔ کامنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کیا آپ لوگ پاکستانی فوج کی اس عظیم الشان کامیابی کے بارے میں جانتے تھے؟ اگر نہیں تو آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی؟ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی اگلی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اگلے وقت تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔